अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। नाजरीन मोहतरम, दज्जाली फितना रुए ज़मीन पर बर्पा होने वाला सबसे बड़ा फितना होगा, जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया कराम ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आना था, लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खोल खोल कर इसकी निशानियां बताईं, और कुछ ऐसी निशानियां कि जिसके बारे में पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताया था। दोस्तों, उर्दन के एक आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर अहमद अब्दुल करीम अल जवाहरी ने 2006 में अरब यूनियन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट की एक तकरीब के दौरान पत्थर का एक टैबलेट यानी एक मुस्ततील नुमा पत्थर का टुकड़ा पेश किया, जिस पर रिसर्च के बाद पता चला कि ये पत्थर 3000 साल पुराना है और ये पत्थर दुनिया के ऐसे सख्त तरीन पत्थरों में शामिल है जिस पर कंदाकारी इंतहाई मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर 3000 साल पहले तो ऐसा करना नामुमकिन था। अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी का दावा है कि ये पत्थर का टैबलेट कोई आम टैबलेट नहीं है। इस टैबलेट में जो कंदाकारी की गई है वो किसी इंसान के हाथ की नहीं बल्कि जिन्नात के ज़रिए की गई है, और इस टैबलेट पर दज्जाल की वाज़ेह तस्वीर भी मौजूद है। इस टैबलेट की ख़ास बात यह है कि इस टैबलेट को 4 ज़ावियों से देखा जा सकता है और हर ज़ाविये से इसमें एक अलग तस्वीर नज़र आती है। अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी इतना बड़ा दावा इस टैबलेट के बारे में कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमें उनकी तहकीक को बारीकी से समझना होगा, और दज्जाल की तस्वीर का मामला क्या है इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, उर्दन के आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी की तहकीक हकीकत में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टैबलेट की तहकीक की है और पॉइंट्स को बयान किया है उनको अक्ल तस्लीम करती है, और दज्जाल से मुतल्लिक जो भी बयान किया गया वो अहादीस में बयान करदा अल्फाज से बहुत हद तक मेल खाता है, जो आपको हकीकत में सोचने पर मजबूर कर देगा। अहमद अब्दुल करीम को ये टैबलेट सऊदी अरब के एक वीरानो बयाबान इलाके के खंडरात से मिला है। यहाँ पे ये मशहूर है कि हज़ारों साल पहले वहाँ यहूदी बस्तियाँ आबाद थीं, और इस टैबलेट की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर मोटा है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये टैबलेट 4 मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, और हर ज़ाविया अलग तस्वीर बयान करता है। ये ख़ास इसलिए भी है कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिली कि जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि अगर उसके ज़ाविये को चेंज कर दिया जाए तो वो अलग ही कहानी बयान करे। अगर इस टैबलेट के पहले ज़ाविये को देखा जाए तो इसमें हमें सबसे पहले एक बुज़ुर्ग की शक्ल नज़र आती है जिसका चेहरा रोबदार मालूम होता है। अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी के मुताबिक ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, और मुमकिन है कि इसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, जो उनके लिए बड़ी बड़ी तामीरात किया करते थे, और ये टैबलेट भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने तैयार किया होगा, क्योंकि ये इंतहाई सख्त तरीन पत्थर पर बना है जिस पर नक्श निगारी की गई है, और नक्श निगारी का फ़न उस दौर में मौजूद ना था। ये भी हम लोग जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत जलाली और रोबदार तबीयत के मालिक थे, और अपने इसी जलाल और रोब की वजह से आपने एक मिस्री को लड़ाई के दौरान कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त चेहरे के मालिक थे, और उनका जिस्म भी सख्त था और चर्बी बिल्कुल ना थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि मैंने जब सफ़र मेराज के मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो सख्त जिसामत के मालिक थे, यानी मोटापा नहीं था। टैबलेट पे मौजूद इस शख्स के चेहरे पर कुछ लिखा भी हुआ है जो कदीम तरीन ज़ुबान के अंदर है,
اور جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ایک عالم ہے اور اس شخص کی زبان کے اندر لکنت ہے، اور یہی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور کر دے۔ اور اس کے بعد ان کے چہرے کے نچلی جانب ایک بچڑے کا سر موجود ہے، جس کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل جادوگر کے بنائے ہوئے ایک بچڑے کے فتنے میں پھنس گئی۔ اس کے بعد اگر ہم اس ٹیبلٹ کو 180 ڈگری پر موڑ دیں تو ہمیں اس ٹیبلٹ کا دوسرا رخ نظر آتا ہے، اور اس زاویے میں ہمیں 4 تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تصویر ایک ایسے شخص کی دیکھنے کو ملتی ہے جس کا صرف آدھا سر موجود ہے۔ اس شخص کے چہرے کا دایاں حصہ دیکھا جا سکتا ہے جس کی صرف ایک آنکھ ہے اور سر، منہ اور داڑھی ہے، اور چہرے سے یہ بھاری اور چوڑی جسامت والا شخص معلوم ہوتا ہے جس کی گردن بھی موٹی ہوگی۔ اور احمد عبد الکریم کے مطابق یہ دجال کی تصویر ہے جس کے بارے میں تمام آنے والے انبیاء کرام نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو ایک آنکھ والا بتایا کہ جس کی دائیں آنکھ لٹکے ہوئے انگور جیسی ہوگی جس پر ڈھلکا ہوا ماس چڑھا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر اپنی امت کو اس کی نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ ان کی امت اس فتنے کو پہچان سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب بالکل بھی کانا نہیں ہے، یعنی اگر تم کسی کانے شخص کو خدا کا دعویٰ کرتے پاؤ تو ایسا کانا شخص کبھی بھی تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ اس کے بائیں طرف ایک بندر کی تصویر ہے جو بنی اسرائیل کے ان 70,000 لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اللہ نے نافرمانی کے چلتے بندر اور سور میں تبدیل کر دیے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک سور کا چہرہ بھی موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شیطان نے بنی اسرائیل کو نبی کی اولاد ہوتے ہوئے بھی بہکایا اور ان کو بندر اور سور بنوا دیا، اور اس بہکانے کے عمل کو پورا دجال آ کر کرے گا جب وہ پوری انسانیت کو آ کر بہکائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے اوپر ایک بچھو بھی موجود ہے، اور بچھو کو خواب میں دیکھنے کا مطلب دشمن کے ہیں، یعنی دجال ہی انسانیت کا دشمن ہوگا جو سب سے بڑا فتنہ بن کر دنیا میں آئے گا۔ اور اس کے سر پر مصری فرعونی ٹوپی بھی بنائی گئی ہے، اور اس کے آس پاس تحریر کیا گیا ہے کہ یہ شخص برے نصاب کا آدمی ہے اور شیطانی طبیعت کا مالک ہے، جس کی بدولت احمد عبد الکریم الجوہری اس کو دجال کی اصل تصویر کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جتنی بھی خصوصیات کندہ ہیں وہ سب کی سب دجال کے متعلق اسلامی روایات سے میل کھاتی ہیں۔ اب اگر اس کے تیسرے زاویے کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ شیطان کا سر ہے جس کو کرسی پر بٹھایا گیا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو اس کے چہرے کے نقش بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے، اور اس کو کرسی پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے آنے کے بعد شیطان کو عارضی طور پر دنیا میں حکومت مل جائے گی۔ اس کے چوتھے زاویے میں ایک شخص کو عورتوں کے سامنے دکھایا گیا ہے کہ جیسے وہ ننگے بدن میں ہو۔ احمد عبد الکریم الجوہری کے مطابق یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علامتی تصویر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیلی عورتیں عورتوں کی جگہ اکٹھے ہو کر اور مرد مردوں کی جگہ اکٹھے ہو کر نہانا عیب نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے حیا کے پردے کو ملحوظ خاطر رکھتے اور الگ پتھروں کی اوٹ میں غسل کرتے۔ ان کی اس عادت کو لے کر بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیماری کا شکار ہیں اور کسی ایسے عیب کا شکار ہیں جس کو وہ دکھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایک روز جب وہ نہانے گئے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے تو وہ پتھر سرک گیا اور آپ اپنے کپڑوں کو پکڑنے کے لیے لپکے تو کچھ لوگوں نے آپ کو ننگے بدن میں دیکھ لیا۔
تو یہ حقیقت سب پر عیاں ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں بلکہ وہ ایک خوبرو جسم کے مالک ہیں۔ اس ٹیبلٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصویر کا ایک ساتھ موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سب سے قریبی جو نبی گزرے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جن پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو اسی تورات میں سے ایک حقیقی مسیحا اور ایک جھوٹے مسیحا یعنی دجال کی آمد کے متعلق بتایا۔ لیکن بعد میں یہودیوں نے الٹ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھا اور انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہودی آج اپنے اصل مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو حقیقت میں جھوٹا مسیحا یعنی دجال ہے۔ احمد عبدالکریم الجوہری کی باتوں اور ریسرچ پر سوالات اٹھانے کی گنجائش اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اللہ اور ان کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق جو بھی آگاہی ہمیں دی ہے، یہ ریسرچ اس کے کافی حد تک قریب ترین ضرور ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔